روشن مسلم پبلک ہائر سیکنڈری اسکول کی طرف سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی ناصر. السلام علیکم. رہے تھے اور میں اپنے بہت ہی عزیز دوست سلمان قدیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کے اظہار کے لیے اسٹیج پر تشریف لائیں. السلام علیکم. First of all, I will pay homage to my teachers and all Ghazalians who came there and encouraged us. It was really a good get together which displayed a hybrid of the old and new Ghazalians. The cardinal aim behind this union was one to have chit-chat among ourselves, and the second, the most prime, was to seek guidance from your experience, which will finally result into our shining success and moreover writing the name of Muslim Public Higher Secondary School. We all are indebted to you to join us in this together, which will strengthen the bonds of brotherhood among us all. And we all pledge here to keep the name of Ghazalians, inshallah, with this stupendous performance in the final examination. Once again, I thank you all of behalf of faculty and students of Muslim Public High Secondary School. Good evening and have a nice day. ادارہ ہزار کے پرنسپل محترم محمد سلیم توسی صاحب، بہت خوشی ہو رہی ہے بچوں سے مل رہا ہوں. یہ واقعی بڑی خوشی کی بات ہے. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس موجودہ غزالی کا شکریہ ادا کروں کہ ان کے دل میں یہ ایک آئیڈیا آیا اور انہوں نے اپنے ان بڑے بھائیوں کو بلایا، اپنے ان دوستوں کو بلایا اور ہم سب کو یہاں ایک موقع فراہم کیا کہ ہم پچھلی یادیں تازہ کر سکے. میں سب سے پہلے بات شروع کروں گا اپنے سب سے پرانے شاگرد طاہر شاہ سے. اس میں کوئی شک نہیں، مجھے آج بھی یاد ہے طاہر شاہ بہت قابل ہوا کرتا تھا. اور یہ غالباً دوسری چوتھی یا پانچویں کا واقعہ ہوگا کہ یہ ابن قاسم میں ہم سے پڑھا کرتا تھا. میری اس سے ایک ہی شرط ہوا کرتی تھی کہ 2 یا 3 اسٹکے آپ کھا لیں لیکن ہاتھ کو نہ ہلائے. اسکور 50 تک بھی چلا جاتا تھا لیکن یہ اپنی حرکت سے باز نہیں آتے تھے، ہاتھ کو ہلاتے رہتے تھے. یہ واقعی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سے لے کر آج تک یہ بچہ ہماری دعا نکلتی ہے، جب بھی ملتا ہے بڑے ادب سے ملتا ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں. ایک وقت آیا جب ہم نے بڑے عجیب حالات میں اس اسکول کا آغاز کیا اور میں اس وقت کی کلاس جو ہمارے پاس سب سے پہلے 10th تھی، نہ اس کو بھولوں گا نہ ان کے طلباء کو بھولوں گا. وہ 22 طلباء آج بھی مجھے یاد ہے زبانی، جنہوں نے پہلے سال 10th کا ہمارے پاس سے امتحان دیا اور انہوں نے سوائے ایک بچہ تھا یا 2 بچے تھے جو فیل ہوئے. ایک اعجاز ڈوگر تھا غالباً اور ایک وہ یامین ڈوگر، وہ بھی ڈوگر ہی تھا، اس کا بھائی تھا وہ. لیکن باقی جتنے بھی طالب علم تھے سب اچھے نمبروں میں کامیاب ہوئے. ان میں صرف ایک طالب علم تھا، ان 2 تو یہ سپلی والے ہو گئے. ایک طالب علم ایسا تھا جو سیکنڈ ڈویژن میں تھا. اس کے علاوہ جتنے بھی طالب علم تھے وہ سب فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوئے. اور ان میں شہر ڈوگر کا نام
میں یقیناً لینا اپنے لیے فخر محسوس کروں گا کہ اس نے جس رزلٹ کی بنیاد رکھی اور اس نے جو راستہ آنے والے طلباء کے لیے متعین کیا، اور میں داد دوں گا ان کے بعد آنے والے طلباء کو کہ انہوں نے وہ راستہ چھوڑا نہیں، اسی طرح محنت کی، اسی کے نقشے قدم پر چلتے رہے۔ انہوں نے سب سے پہلے غالباً مجھے یاد ہے کہ 708 نمبر تھے یا 706 نمبر تھے، تو میٹرک میں پہلی دفعہ ایک سکول کا بچہ اپیئر ہو رہا ہو اور اتنے زیادہ نمبر ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش قسمتی کی بات تھی۔ اور انہوں نے کامیابیوں کا ایک ایسا راستہ بنا دیا آنے والے طلباء کے لیے جو آج تک جاری ہے، اور میں یقیناً اس طالب علم شہر ڈوگر کو خراج تحسین پیش کروں گا یہاں۔ پھر سلسلہ چلتا رہا اور دو بھائی جو اس ادارہ میں، میری بات ذرا لمبی ہے، آپ کا کھانا بھی تیار ہے، شاید وہ بھی ٹھنڈا ہو رہا ہے، لیکن میں اپنے ان طلباء کو اگر خراج تحسین پیش نہ کروں تو یہ بھی ناانصافی ہوگی۔ اپنے دو اور شاگردوں کا، اپنے بیٹوں کا میں ضرور ذکر کروں گا کہ جو 5ویں اور 6ٹھی میں ہمارے پاس آئے تھے، اور ان میں ایک بچہ ایسا تھا چھوٹا جو کسی صورت میں مطمئن نہیں ہوتا تھا، روز اس کی شکایت ہوتی تھی، لیکن ان بھائیوں کا دل ایسے لگا، ایسے محنت کی کہ آج میں یہ بات سب طالب علموں کو فخر سے بتاتا ہوں کہ وہ طالب علم دونوں بھائی آج نشتر میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ ہے، اور ان قریب انشاءاللہ ان کا شمار اچھے ڈاکٹروں میں ہوگا۔ وہ دونوں بھائی بھی آج یہاں موجود ہیں، انیل رزاق اور عدیل رزاق۔ میں جب آ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ شاید غزالی والوں نے انیل اور عدیل کو مس کر دیا ہو، لیکن مجھے یہاں آ کر خوشی ہوئی کہ وہ دونوں بھائی یہاں آج کی اس تقریب میں موجود ہیں۔ پھر ایک دور ایسا آیا کہ ایک گروپ ایسا آیا جو بہت کمپٹیشن والا تھا، جنہوں نے ادارے کی عزت جو تھی اس کا رخ ہی بدل دیا۔ ان کے رزلٹ نے ہمیں آج اس مقام تک پہنچایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہماری اوقات ہی نہیں تھی۔ اور اس گروپ کا میں ضرور یہاں ذکر کروں گا، وہ گروپ تھا سجاد الرحمان، واصف، شیخ کاشف تھا، مرزا تھا، موٹا بیٹھا ہے میرے سامنے۔ یہ ایک ایسا گروپ تھا جس نے نہ صرف ہماری عزت بلکہ اس ادارے کی عزت کو بھی 4 چاند لگائے۔ اسی گروپ کے 8ویں میں سجاد الرحمان نے پوزیشن لی، لوگوں کو پتا چلا کہ مسلم پبلک اسکول بھی کوئی ہے۔ پھر اسی گروپ کے سجاد الرحمان نے 2002 میں جب بورڈ میں تیسری پوزیشن لی تو لوگوں کی آنکھیں کھلی کہ یہ کون سا ادارہ ہے، کوئی مسلم اسکول، وہ جو ہے کلمہ چوک پہ کوئی اس کا نام لے رہا تھا، کوئی کس کا، کوئی ہماری پہچان نہیں تھی، ادارے کی پہچان نہیں تھی۔ لیکن سجاد الرحمان اور اس کے دوستوں نے جو رزلٹ دیا میٹرک کا، تو اسے واقعی پتا چلا کہ ملتان میں ایک ایسا ادارہ وجود میں آ گیا ہے جس کے اساتذہ، جس کے طالب علم محنت کر کے اپنا مقام بنا رہے ہیں۔ اور پھر مجھے سجاد الرحمان کے وقت یاد ہے کہ جب سجاد الرحمان اس گروپ کا 2002 میں رزلٹ آؤٹ ہونا تھا تو اس وقت ہم کافی دیر تک سارے دوست بھی تھے، شاگرد بھی بیٹھے تھے، ہم بیٹھے رہے اسکول میں اس انتظار میں کہ شاید کہ طلباء کے پیپر اچھے ہوئے ہیں، شاید کوئی پوزیشن آ جائے۔ متوقع بھی ایک دل میں ایک خواہش بھی تھی۔ تو میں چلا گیا گھر انتظار کر کے تقریباً 11 بجے کے بعد، جب مجھے اطلاع ملی گھر میں کہ بورڈ سے کوئی بندے آئے ہیں اور آپ کے لیے خوشخبری لائے، آپ یقین کریں
ایک ایسا خوشی کا سما، ایک ایسا عجیب لمحہ ایسا عجیب طاری ہو گیا کہ پتہ دل کرتا تھا کہ اڑ کے بندہ وہاں پہنچے اور دیکھے وہ کیا پیغام لائے ہیں۔ یہ ہماری اور ہمارے ادارے کی، ہمارے طلباء کی خوش قسمتی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ پھر 2003 آیا جب اس ادارے کے طلباء نے اپنا اور اپنے اساتذہ کا، اپنے ادارے کا نام اس حد تک پہنچا دیا کہ اب 2003 کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ لوگ اپنا رزلٹ بعد میں دیکھتے ہیں، آپ کے ادارے کا رزلٹ پہلے دیکھتے ہیں۔ اور جس رات رزلٹ آؤٹ ہونا، جس دن رزلٹ آؤٹ ہونا ہوتا ہے، اس سے پہلے بہت ایسے اداروں سے جن کو ہم سمجھتے تھے پتہ نہیں کیا ہے، وہاں سے فون آتے ہیں ہمیں کہ کوئی اطلاع ملی ہے، لیکن 2003 کے بعد میٹرک میں ابھی ہم اس اطلاع کے منتظر ہیں۔ اور آپ لوگ دعا کریں کہ اس سال اللہ تعالیٰ ہمارے ان طلباء کو پھر سرخرو کرے۔ 2003 کا ذکر کر رہا تھا، وہ گروپ تھا حافظ محمد مجاہد، منصور علی ظہیر، کاظم اور دوسرے جو ان کے ساتھی تھے، ان کا رزلٹ واقعی ایک ایسا رزلٹ تھا، میں سمجھتا ہوں کہ سجاد الرحمان نے بنیاد رکھی اور حافظ محمد مجاہد نے آپ کے ادارے کو اس بلڈنگ تک پہنچا دیا کہ آج اگر یہ ادارہ اپنی بلڈنگ میں موجود ہے تو یہ ان طلباء کی محنت اور ان طلباء کے رزلٹ کی بدولت ہے۔ پھر اس کے بعد بھی بہرحال 2004 میں بھی مجموعی طور پر رزلٹ کافی اچھا رہا۔ 2005 میں بھی اپنے علاقے میں یہ پوزیشنیں تو لک ہوتی ہیں، قسمت ہوتی ہے، پیپر الگ کی کوئی کمی نہیں ہوتی، لیکن بعض اوقات چیکنگ کی وجہ سے، بعض اوقات غلطیوں کی وجہ سے طلباء کو وہ مقام نہیں ملتا جو انہیں ملنا چاہیے ان کی محنت کی بدولت۔ لیکن بہرحال اب دیکھا تو رزلٹ جاتا ہے کہ ان کا رزلٹ کیسا ہے۔ اب 2006 میں ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ طالب علم یقیناً اپنے ادارے کا نام اسی طرح روشن کریں گے جو ان سے بیشتر ان کے پیش رو روشن کر چکے ہیں۔ میں یہاں ان طلباء کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھوں گا کہ جنہوں نے، ہم نے جب انٹر کی کلاسیں شروع کی وہ ایک عجیب صورتحال تھی۔ میں نے اپنے طلباء کو دیکھا، جو سمجھ لیں کہ سجاد الرحمان کو دیکھا، حافظ کو دیکھا، مرزے کو دیکھا، ان کو دیکھا کہ ہم نے تو محنت کر کے ان کو اس سٹیج پر پہنچا دیا ہے کہ بورڈ میں یہ پہلی 10 میں سے اکثر پوزیشنیں ان کی ہیں، لیکن آگے جا کر ان کا رزلٹ نہیں آیا۔ پھر کچھ باتیں یہ بھی سننے میں آئیں کہ جب ٹیوشن کے لیے جاتے ہیں تو کبھی پارک میں بیٹھ جاتے ہیں بچے جو ہوئے، کبھی پیپر مس کر دیا، تو ہمیں یہ محسوس ہوا کہ یار